جی ہاں، اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کا، علماء کرام کا، کہ جس حصہ زمین پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مزار پرانوار میں تشریف فرما ہے، وہ حصہ زمین، اسی کو روضہ کہتے ہیں۔ روضہ مانے باغ، عرف عام میں سبز گنبد کو روضہ کہتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں روضہ یعنی باغ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ باغ ہے، روضہ ہے۔ تو وہ حصہ زمین دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے، دنیا بلکہ وہ جگہ عرش سے، کرسی سے، کعبہ معظمہ سے، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے، سدرۃ المنتہا سے اور جنت الفردوس سے بھی وہ جگہ افضل ہے۔ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ۔ دیکھو اونچا سے میرا یہاں اونچائی فٹ اور گز میں نہیں بلکہ عظمت میں اونچا، ہر جگہ سے عظمت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک اونچا ہے، بلند و بالا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا بھی تو سب سے بلند و بالا ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے، یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب البقیع پر حاضر ہوں۔ یہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق واقع ہے۔ بھیڑ کے موقع پر دربان باب البقیع سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے، لہذا لوگ باب السلام ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔ اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس کی طرف سے ہوگی، اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں بھی جب حاضر ہوا جائے تو اس وقت قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، مکی مدنی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جتنا ان کا ادب کیا جائے کم اور کم ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ وہ باب السلام سے حاضری کا سلسلہ۔ تو خیر باب السلام سے حاضری دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک باب السلام سے حاضری دیں، جب موقع ملے تو باب البقیع سے بھی حاضری دیں، اور اگر وہاں بواب روکے تو باب السلام پر حاضر ہوں۔ تو مسجد کریم میں داخل ہونے سے پہلے ذرا رک جائیے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگ لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں رک کر عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد کریم میں رکھیے اور ہماتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہو جائیے۔ اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر دل مومن جانتا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کیجئے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے، ہرگز ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے، نہیں مسجد کے نقش و نگار کو دیکھیے، بس ایک ہی دھن، ایک ہی لگن، ایک ہی تصور ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک
مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو دو رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف اور قل یا ایھا الکافرون کی سورہ اور دوسری میں بعد سورہ فاتحہ قل هو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے آنکھیں نیچی کیے آنسو بہاتے لرزتے کانپتے گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کی روبرو مواجہہ شریف میں حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اپنے مزار پر انوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ اگر مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہونے میں کامیاب ہو گئے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض بار براہ راست آپ کی طرف ہوگی اور خدا کی قسم یہ بات بے حد ذوق افزا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے سعادت دارین کا سبب بھی بن جائے گی۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یا سیدی آقائی مولائی مکی مدنی، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے آقا۔ میں صدقے جاؤں آقا، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر در
دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ